جی ناظرین السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے وی نیوز میں ہم بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ بہت سی ایسی معلومات جو آپ کے ذہنوں سے گفتگو سے مخفی ہو وہ معلومات آپ تک پہنچائی جائے. لوگوں کی شخصیتوں کے دلچسپ تجزیے زاویے بھی آپ کی نظر میں ہم لاتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے ایک انٹرویو کیا ایک بڑے معروف سفارتکار جناب آصف درانی صاحب کا، اور ان کا تجربہ ساری دنیا میں انہوں نے کام کیا، لیکن جو دو ممالک پاکستان کے بہت قریب ہیں، دل کے بہت قریب ہیں، وہاں پر ان کا تجربہ بہت رہا. تعلق ان کا بلوچستان سے تھا، تو ان سے کچھ سفارت کاری کے حوالے سے تو زیادہ بات نہیں ہو سکی. بلوچستان کے حوالے سے زیادہ بات ہوئی، اور جو گفتگو ہوئی اس کا بہت ہی اچھا رسپانس آیا. تو آپ لوگوں کی فرمائش پر آج ہم نے جناب آصف درانی صاحب کو دوبارہ دعوت دی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف. شکریہ عمار صاحب. اور جو گزشتہ ہفتے ہم نے گفتگو کی بلوچستان کے حوالے سے، لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. آج بھی میری خواہش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم سفارتکاری کے دقیق مسائل کی طرف جائیں، بلوچستان کے حوالے سے کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اچھا اسٹارٹ ایسے کرتے ہیں نا سر، دیکھیے کہ یہ بلوچستان میں ایک اضطراب بھی ہے، خوف بھی ہے، شدت بھی ہے، دہشت بھی ہے، لیکن بلوچستان میں خوبیاں بھی ہیں. ان کی کوئی تہوار ہیں، کوئی فوڈ ہے، کوئی ڈریس کوڈ ہے، کوئی قدرتی جگہیں ہیں جو بڑی خوبصورت ہیں. تو ان سے بات شروع کرتے ہیں. کوئی بلوچستان کے حوالے سے چونکہ ہم لوگ کم جانتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ ہمیں انلائٹن کریں. جی شکریہ عمار. میرے خیال میں اگر آپ کھانا پینا تو بہت ہی سادہ ہے. یعنی بلوچستان کا اگر بلوچ ایریا میں آپ بات کریں گے تو سب سے جو فیمس اگر کوزین ہے وہ سجی ہے. اب یہ ایک بیسک وہ ہے، خوراک ہے. اگر آپ دیکھیں یعنی آپ صحرا میں جا رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ بلوچستان میں کیا پشتون ایریا یا بلوچ ایریا، وہاں پہ مال مویشی جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، وہ ان کی زندگی کا لازم حصہ ہے. تو وہ چاہے مہمان آئے تو تب بھی وہ دمبا یا بکرا حلال کر دیں گے، یا کوئی غمی خوشی ہے اس وقت بھی ہوتا ہے، یا اگر آپ جا رہے ہیں عموماً وہ بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی بلوچ اور پشتون جو ہیں زیادہ تر گوشت خور ہیں. تو اس میں وجہ کیا ہے کہ اگر بلوچستان کا اوورال آپ ٹوپوگرافی دیکھیں گے تو زیادہ تر ڈیزرٹ ایریا ہے، واٹر اسکارس ریجن ہے. پھر انفارچونیٹلی واٹر وہ ریسورسز اس طرح سے ڈیولپ بھی نہیں کیے گئے جس طرح سے کیے جانے چاہیے. فلیش فلڈ آ جاتے ہیں اور آپ کو کیا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے کہ وہ پانی بہہ کے تباہی کر کے نکل جاتا ہے. اس کو پانی کو آپ کو اسٹور کرنے کا ابھی کوئی وہ سلسلہ ان ایڈوکیٹ ہے ٹوٹل. تو اس میں خوراک جب آتا ہے تو بیسک خوراک ہے سجی. جیسے پشتون ایریا میں آتے ہیں وہ کھٹ کباب کہلاتا ہے. اس میں وہ یعنی کروڈ فارم آف اوون جو ہے وہ زمین میں کھڑا کر کے اس کو آپ دمبے کو سالم وہ اس میں مسالہ وغیرہ جو لگا، عموماً نمک ہی لگاتے ہیں چاہے سجی ہو یا وہ. سجی جو ہے اوور گراؤنڈ ہے اور کھٹ کباب جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے. اس کو وہ اوون میں پک جاتا ہے. ادھر جو ہے وہ ہوا کے ساتھ چلتا ہے تو اس میں کرسپینس بھی ہے، یہ وہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ بڑا سادہ طرح سے روٹی پکانے کا طریقہ ہے کہ پتھر کے گرد آٹا لپیٹ دیا جاتا ہے، کاخ کہتے ہیں. اس کو آپ جو ہے آگ میں ڈال دیتے ہیں. وہ جو ہے جب پک جاتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے. اس کو وہ کالا کا آپ ہٹا دیتے ہو، اندر سے بڑی زبردست یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈبل روٹی قسم کی چیز ہے. اس میں جو ہے وہ کرسپنس بھی ہے. سنس وی آر ڈسکسنگ دا فوڈ آف بلوچستان، تو تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے، اور میں نے بڑی دلچسپ واقعات سنے ہوئے ہیں کہ مہمان نوازی یہ ہر علاقے کے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن جس شدت کے ساتھ بلوچستان میں مہمان نوازی رائج ہے ویسا شاید دنیا میں کہیں نہ ہو. نہیں، میرے خیال میں وہ ہے اس کو وہ شدت نہیں سمجھتے، وہ اپنا ایک فریضہ سمجھتے ہیں مہمان نوازی کا. اگر کوئی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے دوست آئے ہیں، باپ آئیں، یا کوئی ان نون بھی آ جائے تو ظاہر ہے یہ ایک ٹریڈیشن اور یہ ایک یعنی یونیورسل ہے، یہ اکراس بلوچستان یہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس لیے کوئی کبھی یہ تانا
یا شکوہ نہیں کر سکتا کہ مہمان نوازی نہیں ہوئی یا the guests were not fatted. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک عموماً چیز ہے. اب اس کو باہر سے کوئی کیسے آبزرو کرتا ہے, اس کی شدت کو پیمانہ کیا ہے, میں تو میرے خیال میں اتنا کوالیفائڈ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو, کیونکہ یہ وہاں پورے بلوچستان میں جتنے بھی قبائل ہیں, پشتون ہو, بلوچ ہو, براوی ہو, ان کا ایک فطرت کا حصہ ہے. سر اگر آپ پاکستانی سیاح ہیں یا بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آگے نقشہ ہے بلوچستان کا, وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں ایک سیاح کو وزٹ کرنا چاہیے ان بلوچستان؟ دیکھیے بلوچستان کا جو ہے نا زیادہ تر لینڈ آپ کہہ سکتے ہیں سیاحت کے لحاظ سے ورجن لینڈ ہے. اس کا کوسٹل ایریا ہی اتنا ورجن ہے کہ وہاں پہ ہنگول دوسری جگہ, یہ اسٹیچو آف ہوپ اور دوسرے, یہ تمام وہاں پہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو یعنی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. وہ ورجن بیچز ہیں, ابھی اس میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, ورنہ تو اگر ہمارے محکمہ سیاح یا حکومتوں کو احساس ہوتا تو وہ اس کوسٹل بیچ کو اس کا 1 انچ بھی جو ہے خالی نہ رہنے دیتے, اس کو اتنا ڈیولپ کر دیتے. اس سے آپ سوچیں کتنا روزگار کے مواقع, فارن ایکسچینج کے مواقع آپ کو حاصل ہوتے. اور پھر اس کے بعد آپ مین لینڈ میں جب آپ آ جاتے ہیں تو مہر گڑھ جو ہے وہ تقریباً 7-8 ہزار سال پرانے اس کے جو ہیں وہ آرکائیوز ہیں, اس کے وہ کھنڈرات موجود ہیں جو موئنجو داڑو اور اس سے زیادہ پرانے ہیں ہڑپا سے. تو یہ ایک اپنی جگہ, اور اس میں اتفاق سے وہ ان فرینچ آرکیولوجسٹ انہوں نے ڈسکور کیا تھا. یہ تقریباً کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے, یہ کوئی وہ بہت پرانے بات نہیں ہے, 30-35 سال پہلے یہ ڈسکور ہوا, اور انہوں نے اس کی جو ایج ہے وہ سرٹن کی تقریباً 8,000 سال ہے. تو یہ ایک اور اپنی جگہ ہے. پھر اگر آپ کوئٹہ سے آن ورڈ بلوچستان, آپ کوئٹہ پہنچنے میں بائی ٹرین آپ کو 21-22 ٹنل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ برٹش ٹائم کی بنی ہوئی ہیں. مجھے ایک بڑا افسوس ہوا کہ بعض بڑے تاریخی پل جو ہے لاسٹ ایئر کے جو فلڈس تھے اس میں بہہ گئے. یہ اب اسی طرح سے بن پائیں گے, امید ہے کہ یہ اس کی طرف حکومت توجہ دے گی. پھر آپ کوئٹہ بذات خود ایک زمانہ منی لنڈن کہلاتا تھا, اپنی صفائی کے لحاظ سے, اپنے صاف پانی کے لحاظ سے, آب و ہوا آج بھی اچھی ہے اس کی, اگرچہ پولوشن بڑھ چکا ہے. کوئٹہ میں جو 2 سینیٹوریم ہوا کرتے تھے, ایک زمانے میں ٹی وی کا مرض جو ہے وہ بہت زیادہ مہلک سمجھا جاتا تھا, تو اس میں جو نیچرل انوائرمنٹ جو کسی مریض کو دی جا سکتی تھی وہ کوئٹہ کی آب و ہوا تھی, اور وہاں آتا تھا. اگرچہ کوئٹہ کی آب و ہوا چونکہ اونچائی پہ 5,500 فٹ پہ ہے, تو وہ ایسما پیشنٹس کے لیے مناسب نہیں ہے. ان کے لیے تو جو سطح سمندر کے قریب جتنے آپ ہوں تو وہ بہتر ہوتا ہے. یہ بہرحال یہ پرانی باتیں, اب جو ہے نئی گیجٹری آنے کے بعد یہ چیزیں چینج ہو گئی. لیکن کوئٹہ کے جو پہاڑی ایریا ہے, موردار کا ایریا ہے, تکتو ہے, کوئی سلیمان رینجز ہیں, وہ بذات خود ایک شاہکار ہیں. پھر آپ زیارت بذات خود اگر دیکھیں تو قائد اعظم نے آخری دنوں وہ آرام فرمایا, لیکن وہاں پہ جونیپر کے میرے خیال میں دنیا میں دوسرے نمبر پہ جنگلات ہیں جونیپر, اور جونیپر کے درخت ہیں 1000 سال پرانے درخت ہیں. اور اس میں ایک وقت تھا کہ جس میں وہ جونیپر ٹریز جو ہے وہ بطور ایندھن استعمال ہوتا تھا, لیکن گڈ سینس پریویلڈ, وہاں پہ پھر گیس سلنڈر گیس وغیرہ مہیا کی گئی تو وہ اس کو قابو کیا گیا. اب اس کا جو وہ ہے وہ ملی میٹرز میں درخت بڑھتا ہے, تو آپ سوچیں 1000 سال سے اتنے قداور درخت ایسے نہیں ہوئے تھے. وہ ہے اس میں ایک, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ جونیپر پہ اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے تھے جو اس کی جو ہے حفاظت کے لیے اور اس کی مزید افزائش کے لیے کچھ کرتا. انفارچونیٹلی ایسا نہیں. تو یہ ایک ہے. تو ایک طرف آپ ہاسپٹیلٹی کی بات کریں تو ساتھ ہی ساتھ جو اویئرنیس ہے وہ بڑھانے میں سلو پیس ہے. پھر سیاحت ہے, اس معاملے میں کوئی ایسا وہ شروع وقت سے ہی کتنا ہے. مجھے یاد ہے ہم جب اسکول میں تھے اراؤنڈ 70s کی بات کر رہے ہیں, تو وہ ابھی
ایران میں وہ انقلاب نہیں آیا 79 سے پہلے کی بات ہے. اسی طرح افغانستان میں جو ہے کمیونسٹ اسکول 78 میں تو وہ نہیں آیا تھا. تو یہ ہوتا تھا کہ ویسٹرن کاروانز جو ہے وہ یورپ یو کے سے چل کے ڈبل ڈیکر بسز یا ایون دوسرے منی وینز میں وہ کیراوانز آتے تھے اور وہ ایران سے ہوتے یا ہمارے بلوچستان میں یا افغانستان کو چلے جاتے تھے. پھر وہ افغانستان سے پھر پشاور کے راستے یا افغانستان میں چمن کے راستے کوئٹہ آتے تھے, تفتان کے راستے کوئٹہ آتے تھے. تو کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم میں کوئٹہ کے اندر 1500 2000 3000 جو ہے ویسٹرن ٹورسٹ موجود ہوتا تھا. اور پھر وہ مختلف ہوٹلوں میں وہ ہوتے تھے یا ان کے کیراوانز جو ہے وہ ہوٹلوں کی پارکنگ میں ہوتے تھے اور وہ اپنے ٹینٹ لگا کے رہتے. تو یہ ایک سلسلہ تھا. پھر وہ آگے سے پورے پاکستان میں جاتے ہوئے خاص کر سردیوں کے موسم میں پھر آن ورڈس ٹو انڈیا وہاں جاتے تھے. یہ ایک اپنا اور وہ ایک ہپی پیریڈ بھی تھا. جی جی. تو اس میں وہ حشیش وغیرہ یہ وہ اس کا بھی استعمال ہوتا تھا وہ تھا. تو یہ آپ سمجھے بلوچستان سے لے کے افغانستان تک کا رینج جو تھا اٹ واز اے ہیون فار دا ہپیز. اچھا سر, ہم نے مختلف پچھلے انٹرویوز میں ہم نے یہ بات کی بلوچ لوگوں کی سادگی کے حوالے سے. یہ بڑے سادہ لوگ ہیں. اگر کوئی وہ ان کو کہہ دے کہ تمہیں جیل جانا ہے تو وہ خود ہی پروانہ پکڑ کے جیل چلا جائے گا. پہلی بات جی. اچھا, پھر آپ نے یہ بات کی بلوچستان کے خوراک کی, مہمان نوازی کی, سیاحت کی اور لوگوں کی سادگی کی. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بلوچستان کا ذکر آتا ہے سیاسی طور پر, سماجی طور پر اضطراب کا, ارتعاش کا اور کچھ اس طرح کی خبریں آتی ہیں جو کہ اس پروفائل سے لاگا نہیں کھاتی جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا. تو اس ارتعاش کی اور اختلاف کی, انحراف کی بنیادی وجہ کیا بے روزگاری ہے, غربت ہے, کم علمی ہے, ریاست کا جبر ہے یا پروپیگنڈا؟ یہ بیڈ گورننس ہے. اگر میں اس کو ایک لفظ میں سم اپ کرنا چاہوں تو بیڈ گورننس ہے. اس لیے کہ جن کے ہاتھ میں بھی اختیار تھا انہوں نے صحیح ڈیلیور نہیں کیا گورننس. لوگ تو سادہ لوگ ہیں, لوگ تو اچھے لوگ ہیں, لیکن ان کو لیڈ کرنے والے کون ہیں وہ, یا پھر ان میں انٹرفیئرنس ہوئی. اگر کوئی جینون لیڈرشپ اگر آئی بھی تو ان کو ہٹانے میں ان سازش ہوتی رہی. یہ بھی اپنی جگہ مختلف ادوار ہیں. اگر آپ اس کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ موقع یہ ایسا ہے کہ ہم اس کو جو اس کی اچھی باتیں ہیں اس کی طرف اگر توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہے. لوگ بہترین لوگ ہیں, ان کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے بڑھ کر جو ہے پبلک گڈ کیا ہے تو اس کی طرف میرے خیال میں انفارچونیٹلی چاہے نیشنلسٹ لیڈرشپ ہو یا وہ جو سو کالڈ انسٹالڈ ہے بائی دا اسٹیبلشمنٹ, ان کے ذہنوں میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے. آپ لوگوں کو کس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں. آپ ڈیولپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. آپ نے کہیں کسی جگہ پہ یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ان ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہوں, کہیں پہ بھی نہیں. تو آج کا دور جو ہے وہ چاہے اکنامک لحاظ سے بھی ہے تو وہ نالج بیسڈ ہے. اور خاص کر اس ایج میں جو ہم رہ رہے ہیں, ڈیجیٹل ایج ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایج ہے, تو اس میں تو میرے نزدیک بلوچستان اور پاکستان بہت پیچھے ہیں. تو اس کے کچھ ڈگری کا فرق رہ گیا. اب لیکن بلوچستان کے بعض انڈیکیٹرز ہیں وہ میرے خیال میں سریلون اور اس سے ملتے ہیں. ویمن لٹریسی ہارڈلی 24% ہے. اس کا مطلب 76% خواتین تو لکھنا پڑھنا جانتی نہیں. تو اس سے آپ لیڈرشپ کس طرح سے آئے گی؟ وہ تو آپ لوگوں کو ہانک رہے ہیں, ان کو وہ جدھر لے جانا چاہیں لے جائیں. یا اگر تعلیم بھی دیا ہے تو اس کا معیار ٹھیک نہیں ہے. اس کے بھی انفارچونیٹ ہے. لیڈرشپ چونکہ نہیں دی گئی تو اس لیے وہ لیڈرشپ ہی اچھے استاد بھی بھرتی کرتی ہے. وہ انہوں نے اب یہاں میں آئی واز شاک وہ تو جب کوئی کوالیفائی کر جاتا ہے ماسٹرز, اب کس طرح سے کرتا ہے وی ڈونٹ نو, لیکن وہ لیکچرر یونیورسٹی کے اندر بھرتی کر رہے ہیں اس ایتھنک بیسس پہ. تو وہ اس سے تعلیم کا معیار بہت متاثر ہوا. کہ تعلیم کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کو چاہے وہ جو ہے دنیا کے کسی بھی کونے سے جو ہے اگر اچھا ٹیچر ملتا ہے, آج دنیا بھر میں ہوتا ہے. جی جی. آپ کے اگر یہاں اچھا استاد ہے یا وہ اپنی اس کی پرفارمنس ہے اکیڈیمک اچھی ہے تو ہارورڈ اس کو جو ہے وہ بغیر کسی نیشنلٹی کی اس کو وہ امپلوائے کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے ذرا کھلے ذہن سے اور یہ لیڈرشپ جو ہے بلوچستان کی اس کو بھی احساس کرنا چاہیے
کہ آپ کس فخر کے ساتھ آپ رول کر رہے ہیں کہ جب آپ کے لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، وہ اکنامک انڈیکیٹرز میں سب سے نیچے ہیں، سوشو اکنامک ان کی کنڈیشنز جو ہیں بہت بری ہیں، آپ کو کیا فخر ہوگا؟ فخر اس جگہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کے جو ہے لوگ پڑھے لکھے ہوں اور وہ جو ہے پھر پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ پروڈکٹیو ہو جائیں. آپ نے ان کو ان پروڈکٹیو بنا دیا. اس میں سر دو سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ ڈیسیژن لوگوں کو ناخواندہ رکھنے کے کہیں نہ کہیں انٹینشنل تھے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ بے روزگار ہیں. غربت، بھوک، مہنگائی، افلاس، یہ بھی لوگوں کے اندر جو فرسٹریشن ہے بہت بڑی وجہ ہے. یہ جو علیحدگی پسند تحریکیں شروع ہوتی ہیں، جو پاکستان سے انحراف یا اختلاف شروع ہوتا ہے، کیا اس کی وجہ بے روزگاری، غربت ہے یا اس کے علاوہ بھی عوامل؟ ہمارا دیکھیے یہ ایک دوسرے سے انٹرٹوائنڈ ہیں یہ مسئلے. اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، آپ کے روزگار کے مواقع ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ صرف ان پڑھ ہیں تو آپ ایک انسکلڈ یا سیمی اسکلڈ جو ہے لیبر کے طور پہ آپ سامنے ابھر کے آتے ہیں. آپ اگر کہیں جس ایریا میں جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہو رہا، روڈ نہیں بن رہا، تو وہاں پہ تو مزدوری بھی نہیں ملے گی، انسکلڈ مزدوری بھی نہیں ملے گی. اور پھر جس جگہ پہ مینز آف پروڈکشن ہی جو ہے وہ لمیٹڈ ہوں، جہاں پانی کی کمی ہو، تو وہاں پہ عورتوں کو جو ہے وہ 5 اور 10 کلومیٹر سے پانی لے کے آنا پڑتا ہو. اس جگہ پہ آپ جو ہے تعلیم اگر بھی نہیں ہے اور روزگار کے مواقع ہیں، وہ کیا کریں گے؟ تو یہ چیزیں ہیں. اور اس میں پھر یہ کہ بلوچستان کا ایریا آپ سب جانتے ہیں 44% آف دا کنٹری ہے. پاپولیشن اس کی 6% ہے آف دا کنٹری. تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ پنجاب میں 1 کلومیٹر روڈ بناتے ہیں تو وہ 2 لاکھ لوگوں کو فائدہ دیتی. بلوچستان کے اندر 1 کلومیٹر کا روڈ جو ہے وہ میپ پہ بھی نظر نہیں آتا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور اس میں شاید ہارڈلی 20 لوگوں کا وہ ہوتا ہے. تو اس لیے ڈیولپمنٹ پرائرٹیز پہ بھی اسی طرح آپ کو ایریا کے حساب سے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. یہ بجائے اس کے پاپولیشن کے حساب سے آپ ڈیولپ کریں. پھر آپ کی جو بات ہے وہ بالکل وہ ہے، جب غریب لوگ یہ ہے بے روزگاری ہے، تو بے روزگاری اسی لیے ہے نہ تو اگر پڑھے لکھے ہوں تو وہ انوویٹیو بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایگریکلچر میں بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، کوئی کراپس کی پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں. اب بلوچستان ایک وقت تک 46% آف دا کنٹریز فوڈ ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا تھا. اب میرے خیال میں وہ آدھا بھی نہیں رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کے پانی کے ذخائر کم ہو گئے ہیں، آپ کا ایکویفرز جو ہیں وہ آلموسٹ ڈرائی اپ ہو گئے ہیں، یا وہ جو جب آپ اس کا ٹیوب ویل کرتے ہیں اس کی ڈیپتھ اور بڑھ گئی ہے. اب 1000 فٹ پہ چلے گئے. پہلے آپ کو 150-200 فٹ پہ پانی نکل آتا تھا. یہ چیزیں جو ہیں اکٹھی ہو رہی ہیں. اور پھر اوپر سے جو ہے حکومتوں کے جو ہے ان کے ذہنوں میں ہی نہیں آتا کہ آپ نے پانی کو کنزرو کیسے کرنا ہے، اس کو اسٹور کیسے کرنا ہے، اس کو جو ہے لین سیزن میں کیسے استعمال کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہے حالانکہ اگر ایک معمولی پڑھے لکھے لوگ ہوں تو وہ بھی اس کا احساس کر سکتے ہیں. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آپ جو ہے بیرن اس صحرا میں ہے، یہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ کی کون سی چیزیں اسکیمز لا سکتے ہیں کہ جو اس کو جو ہے گرین کر سکیں. دنیا بھر میں ہو رہا ہے، ڈیزرٹ گرین ہو گئے، لیکن نہیں ہے تو ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں. یہ چیزیں انفارچونیٹ ہیں. اور وجہ یہ کہ آپ لیڈرشپ صحیح نہیں پرووائڈ کرتے. لیڈرشپ ویژنری ہونی چاہیے کہ جو یہ ویژن کر سکے کہ آپ نے آپ سے 10 سال بعد اپنے ایریا کو، اپنے ملک کو، اپنے ڈسٹرکٹ کو کہاں دیکھنا ہے. ٹھیک. اچھا سر، لیڈرشپ کا فقدان تو ساری دنیا میں ہی ہے، یہ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے. میں ویسے آپ کے ایکسپیرینس سے، اور آج ہم نے ذرا مختصر پروگرام کرنا ہے، ایک ون لاسٹ کویسچن. ہم نے یہ بہت ڈسکس کیا اور آپ کے توسط سے ہمیں یہ سیکھنے کا بھی موقع ملا کہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، ناخواندگی ہے. اچھا، فرض کیجئے کہ ہم یہ چیزیں بلوچستان کو درست لیڈرشپ کی طرف سے پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں، اسکول بن جائیں، ہسپتال بن جائیں، یونیورسٹیاں بنیں،
تو کیا وہ جو ایک وہاں کے نوجوان کے اندر ایک نفرت پائی جا رہی ہے، ایک علیحدگی پسند رجحان پایا جا رہا ہے، کیا وہ ختم ہو سکتا ہے یا وہ اب اس سے ماورا ہو گیا؟ دیکھیے لوگوں میں سینس آف بلانگنگ آپ کو پیدا کرنا پڑے گا، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان کو الاؤ کریں، الاؤ دیم ٹو پراسپر، لیٹ دا 100 flowers bloom together ایز دا چائنیز سیئنگ گوز. وہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو موقع دیں سیاست کا. آپ صرف من پسند لوگوں کو سیاست میں لانے کی کوشش نہ کریں، اس کو اسی کی زمین سے گرو کرنے دیں. لیڈرشپ کو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن آپ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ شک آپ کا حق نہیں، کیونکہ وہ جو سن آف دا سوائلز ہیں، دے آر دا بیسٹ ڈیفینڈر آف دیئر لینڈ. ہمیں یہ بھول جانا چاہیے، اور ہمیں جو ہے کوئی جو پیٹریوٹزم کا چیمپئن جو ہے وہ کسی کو یہ حق نہیں ہے. لوگ جہاں رہ رہے ہیں دے آر دا بیسٹ پیٹریوٹس. دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھ لیجیے، جس جگہ پہ آپ دیکھیں لوگ اپنی جگہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ سینس آف بلانگنگ. اگر سینس آف بلانگنگ نہیں ہے، اس سے آپ نے چھین لیا یا آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، تو پھر اس کے نزدیک جو وہ جہاں رہتا ہے وہ تباہ ہو جائے تو اس کو کوئی فکر نہیں. سر میری خواہش ہے کہ ہم یہ جو انٹرویوز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا اس کو جاری رکھیں، اور اگر زیادہ نہیں تو ہفتے میں ایک آدھ دفعہ آپ سے ضرور گفتگو کر سکیں. آپ سے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. میں خود سیکھ رہا ہوں. شکریہ، آپ کے سوالات اتنے انٹیلیجنٹ ہیں. It agitates me to in fact try to recall and recollect my memories. Thank you so much. Thank you very much. ناظرین جلد ہی پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.